ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال اور ان کے صیغے اور گردانیں۔ آپ نے پڑھا تھا کہ فعل ایک ہوتا ہے فعل ماضی، یعنی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے۔ کوئی بھی کام اگر گزرے ہوئے زمانے میں ہو جائے تو اس کے لیے فعل ماضی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آج کے سبق میں آپ فعل ماضی کی بنانے کا طریقہ اور اس کے گردانوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ فعل ماضی یعنی ٹوٹل عموماً جو صرف کبیر ہیں ان کے عربی میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ فعل ماضی کے، فعل مضارع کے، فعل اس کے علاوہ جو دیگر ہیں سب میں جو ہے وہ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اب وہ 14 صیغے کس کس کے ہوتے ہیں یہاں اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ 14 میں سے 3 صیغے جو ہے وہ مذکر غائب کے لیے، یعنی 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، پھر 3 مذکر حاضر کے لیے، پھر 3 مؤنث حاضر کے لیے اور 2 متکلم کے لیے۔ تو یہ ٹوٹل 14 ہوگا۔ آئیے دوبارہ آتے ہیں 3 مذکر غائب کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واحد مذکر کے لیے، دوسرا تثنیہ مذکر کے لیے اور تیسرا جو ہے وہ جمع مذکر کے لیے۔ 3 مؤنث غائب کے لیے بھی اسی طرح، ایک واحد مؤنث کے لیے، دوسرا تثنیہ مؤنث کے لیے اور تیسرا جمع مؤنث کے لیے۔ اسی طرح 3 مذکر حاضر کے لیے کا مطلب ایک واحد جو ہے مذکر حاضر، دوسرا تثنیہ مذکر حاضر، تیسرا جمع مذکر حاضر۔ اسی طرح واحد، تثنیہ، جمع اس میں۔ لیکن متکلم کے لیے جو ہے وہ صرف 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے۔ متکلم کا جو پہلا صیغہ ہے وہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہی شکل اور ایک ہی صورت اور ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا صیغہ جو متکلم کا ہوگا وہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جمع متکلم کے جو دوسرا صیغہ ہے وہ تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ٹوٹل 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں بحث اثبات فعل ماضی معروف۔ فعل ماضی اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں سمجھا جائے۔ فعل معروف آپ کو بتایا تھا جس کا کرنے والا معلوم ہو، جس فعل کا کرنے والا معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اثبات اور مثبت یعنی مثبت یا مثبت آپ کو بتایا تھا کہ کسی کام کا ہونا یعنی ہونے کو جو ہے وہ اثبات یا مثبت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ اس کے لیے آئے گا واحد مذکر غائب کے لیے فعل، تثنیہ مذکر غائب کے لیے فعلا، جمع مذکر غائب کے لیے فعلو۔ ٹھیک ہے، فعل، فعلا، فعلو۔ ان کے نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا اس ایک مرد نے۔ فعل اس کا معنی ہے کرنا، کیا ان 2 مردوں نے، کیا ان سب مردوں نے۔ اب آئیے جمع مؤنث غائب کی طرف، یعنی مؤنث کی صیغے کی طرف۔ واحد مؤنث غائب کے لیے آتا ہے فعلت، تثنیہ مؤنث غائب کے لیے آتا ہے فعلتا اور جمع مؤنث غائب کے لیے آتا ہے فعلنا۔ فعلت، فعلتا، فعلنا۔ ان کے نیچے ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ واحد مذکر حاضر کے لیے فعلتا، فعلتما، فعلتم۔ ٹھیک ہے، فعلتا، فعلتما، فعلتم۔ واحد مؤنث حاضر کے لیے فعلتی، فعلتما، فعلتن اور متکلم کے لیے فعلتو، فعلنا۔ تو آج کے سبق میں آپ نے صرف اسی جو پہلی پٹی ہے جو ماضی معروف کی، اس پٹی کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ گردان یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 3 3 کر کے یاد کریں۔ فعل، فعلا، فعلو، اس کو ایک سانس میں پڑھیں۔ پھر فعلت، فعلتا، فعلنا،
اس کو دوسرے سانس میں پڑھ لیں، پھر حاضر کی طرف آ جائیں۔ فعلت فعلتما فعلتم، اور پھر فعلتی فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا۔ اس گردان کو اسی طرح جس طرح میں نے بتایا اس کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد اس کو پھر ایسے یاد کر لیں کہ وہ ایک سانس میں آپ پوری گردان جو ہے دہرا سکیں۔ آگے یہاں کچھ بات بتا رہے ہیں کہ فائدہ، ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے تثنیہ مذکر غائب کیسے بنتا ہے تو آپ بولو فعلا، جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کے آخر میں الف بڑھا دو تو بن جائے گا جیسے فعلا سے فعلا، اور واو یعنی ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں واو بڑھا دو اور اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے جیسے فعلو، دے فعلا کے آخر میں واو بڑھا دیا اور آخر جو لام ہے اس کو پیش دے دیا تو یہ بن گیا فعلو۔ اور تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب بن جاتی ہے جیسے فعلت، اور لفظ تا بڑھا دینے سے جو ہے وہ تثنیہ مؤنث غائب بن جاتا ہے جیسے فعلتا، ٹھیک ہے، فعلت فعلتا، یعنی واحد مذکر غائب کے آخر میں تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب بن جاتا ہے، اور تائے ساکن کے بجائے تا یعنی تا الف بڑھا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے۔ یہی عمل ہر ماضی میں کرو، جس لفظ کا بھی ماضی ہو اس سے دیگر صیغہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہی دیکھیں۔ تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں الف بڑھایا، اجتنبا سے اجتنبا، جمع بنانے کے لیے آخر میں واو لگا دیا اور آخری حرف کو جو ہے وہ پیش دے دیا، اجتنبو۔ واحد مؤنث غائب بنانے کے لیے آخر میں تا ساکن بڑھا دیا، تثنیہ بنانے کے لیے تا بڑھا دیا، تو اسی طرح یہ ہر ماضی میں عمل بنے گا۔ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب بن جاتا ہے جیسے فعلنا، اور جیسے فعلنا۔ اب آپ دیکھیں فعلا سے فعلنا، جمع مذکر غائب کا جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا، اور آخر میں تائے مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر بن جاتا ہے جیسے فعلتا، اور آخر میں یعنی آخری حرف کو ساکن کر کے جو ہے وہ تما لگا دینے سے تثنیہ مذکر حاضر، اور تم لگانے سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح تائے مکسور سے واحد مؤنث حاضر فعلتی، اور تما سے تثنیہ مؤنث حاضر، اور تن سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ اور تائے مضموم سے واحد مذکر و مؤنث متکلم جیسے فعلتو، اور نا سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ یہی عمل ہر ماضی میں کرو، جیسے اجتنبا سے تو اجتنبنا، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا۔ تو یہ آپ کے سامنے واحد یعنی فعل ماضی معروف کی گردان بھی آ گئی، اور فعل ماضی معروف کی جو پہلا صیغہ ہے اس سے باقی 14 صیغے یعنی باقی 13 صیغے کس طرح بنتے ہیں وہ تمام بنانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو اس تمام بنانے کے طریقے کو بھی آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کے سامنے کوئی بھی ماضی کا لفظ آ جائے تو اس سے آپ دیگر صیغے بنا سکو۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔